نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما۔ اور آسمان و زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ بیعت کرنے والوں اور برے گمان کرنے والوں کا حال بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آسمان و زمین کی سلطنت اللہ کے لیے ہے، وہ ان میں جیسے چاہے تصرف فرمائے، اور جس کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی مشیت کے مطابق جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جسے چاہے عذاب دے۔ فرمایا کہ اس کی مغفرت اور رحمت عذاب کے مقابلے میں زیادہ ہے، جیسا کہ آیت کریمہ کا اختتام اگر ہم دیکھیں تو اس کے آخر میں یہ ارشاد فرمانے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اس کی مغفرت اور رحمت عذاب کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ مغفرت اور عذاب سے متعلق 4 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، گناہگار مسلمان کی مغفرت فرما دینا یہ اللہ کا فضل ہے، اور اسے عذاب دینا یہ اس کا عدل ہے، اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فضل اور اللہ کے عدل پر اعتراض کر کے اس میں دخل اندازی کرے۔ نمبر 2، یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اور اس عذاب کے مقابلے میں مغفرت زیادہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے نیک اعمال چھوڑ دینا اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو جانا یہ سب سے بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے۔ تیسری بات جو اس آیت کریمہ سے ہمیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر صحیح طریقے سے ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا یہ اللہ کی مغفرت کے حاصل ہونے کے اہم ترین ذرائع میں اور اسباب میں سے یہ چیز ہے، اور انہیں اختیار کرنے کے بعد یعنی اللہ اور اس کے رسول پر صحیح طور پر ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے فضل کی امید رکھنا اور اس کے عدل سے ڈرنا چاہیے۔ چوتھی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ جو لوگ کافر ہیں اور کسی صورت اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لانے کے لیے وہ تیار نہیں اور اسی کفر پر وہ مر جاتے ہیں، یوں ہی جو شخص زندگی میں تو مسلمان رہا لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو ان دونوں کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے، یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ لہٰذا کافر تو دین اسلام میں داخل ہو جائیں، اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، حفاظت کی فکر کرے۔ یہ اس آیت سے ہمیں پیغام مل رہا ہے۔ آگے سنیے اللہ رب العالمین نے سورہ فتح میں کیا ارشاد فرمایا۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انقلبتم إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے کہیں گے ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں۔ تم فرماؤ ہرگز ہمارے پیچھے نہ آؤ، اللہ نے پہلے سے اسی طرح فرما دیا ہے۔ تو اب کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ منافق بہت تھوڑی بات سمجھتے ہیں۔ جب مسلمان حدیبیہ کی فتح سے اس کی صلح سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خیبر کی فتح کا وعدہ فرمایا، اور وہاں سے حاصل ہونے والی غنیمت کے اموال حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کے لیے اللہ نے خاص کر دی، پہلے سے اللہ نے غیبی خبر دے دی۔
جب خیبر کی طرف روانہ ہونے کا وقت آیا تو مسلمانوں کو یہ خبر دی گئی کہ جو لوگ حدیبیہ میں حاضر نہیں ہوئے وہ غنیمت کے لالچ میں تمہارے ساتھ جانا چاہیں گے اور تم سے کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ خیبر چلیں گے اور جنگ میں شریک ہوں گے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے کہ خیبر کی غنیمت ان کے لیے خاص ہے اسے بدل دیں۔ آپ ان سے فرما دینا کہ تم ہمارے پیچھے ہرگز نہ ہو۔ اب دیکھیے مال کے لالچ میں جا رہے ہیں اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ نے وعدہ کر دیا خیبر میں فتح ہی فتح ہے۔ اب یہ منافق پیچھے آنے لگے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے کہہ دینا کہ تم ہمارے پیچھے ہرگز نہ ہو۔ اللہ نے ہمارے مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے ہی یوں ہی فرما دیا ہے کہ غزوہ خیبر میں وہی شریک ہوں گے اور اس کی غنیمتیں انہیں ہی ملیں گی کہ جنہوں نے حدیبیہ میں شرکت کی تھی، اور ہم تمہیں اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے کر اس رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ جواب سن کر صحابہ کرام سے وہ جو بات کہیں گے اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ وہ یہ کہیں گے بات ایسی بات نہیں۔ اب وہ صحابہ سے کہنے لگے وہ منافق کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو اور یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ غنیمت کا مال پائیں۔ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن میں سے کسی ایک میں بھی حسد کا شائبہ یعنی شک بھی نہیں تھا ایک دوسرے سے، بلکہ وہ منافق اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت تھوڑی بات سمجھتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ محض دنیا کی بات سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا زبانی اقرار بھی دنیا کی غرض سے ہی تھا اور آخرت کے امور کو بالکل یہ نہیں سمجھتے۔ یہاں پر فتح خیبر اور اس سے حاصل ہونے والی غنیمت کی تقسیم سے متعلق دو باتیں علماء نے لکھی، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ وہ دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں، وہ یہ کہ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی اور فتح خیبر 7 ہجری میں۔ تو خیبر جو تھا وہ کیونکہ اللہ نے اس کی پہلے سے خبر دے دی تھی تو اسی لیے خیبر جو ہے وہ نہایت آسانی سے فتح ہو گیا اور وہاں مسلمانوں کو یہودیوں کی بہت ساری غنیمتیں مال غنیمت ان کو حاصل ہوا۔ نمبر 2، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنگ خیبر کے موقع پر وہ حبشہ سے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی غنیمت میں سے حصہ دیا۔ تو یہ جو حضور نے انہیں دیا تو یاد رکھیے علماء نے یہ بات لکھی کہ یہ حضور کا دینا یہ عطیہ سلطانی تھا، لہٰذا اس عطا کی وجہ سے حضور علیہ السلام پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضور جو ہیں وہ مالک اختیار شریعت بھی رکھتے ہیں۔ حضور جو چاہیں وہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حصہ عطا فرمایا تھا وہ حضور نے اپنی طرف سے عطیہ سلطانی تھا، لیکن اس پر کوئی کبھی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ اعتراض کرے گا تو وہ حضور پر اعتراض جائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سنیے، قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے فرماؤ عن قریب تمہیں ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلایا جائے گا، تم ان سے لڑو گے جب وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا، اور اگر پھرو گے تو جیسے تم اس سے پہلے پھرے تھے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ حدیبیہ میں شریک نہ ہونے والے دیہاتیوں کو جنگ خیبر میں اپنے ساتھ آنے سے منع کریں، اور ان دیہاتیوں کا حال یہ تھا کہ ان کا تعلق مختلف قبائل سے تھا۔ اب ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کے تائب ہونے کی امید تھی۔ اب یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے کیسی کرم نوازی ہے کہ اب بھی موقع مل رہا ہے کہ ان میں سے بھی کوئی ایمان لا کر تائب ہو جائے گا، اپنے گناہ سے توبہ کر لے گا،
تو علماء کہتے ہیں ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کے تائب ہونے کی امید تھی، اور بعض ایسے تھے کہ جو اپنے نفاق میں بہت زیادہ سخت تھے، پختہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آزمائش میں ڈالنا منظور ہوا تاکہ توبہ کرنے والے اور نہ کرنے والوں میں فرق ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا، اے حبیب علیہ السلام ان دیہاتیوں سے فرما دیجئے عن قریب تمہیں ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلایا جائے گا تاکہ تم ان سے جنگ کرو، یا وہ مسلمان ہو جائیں، یا اور پھر تم اگر اپنے بلانے والے، یعنی جو اللہ نے یہ جو تمہیں حکم دیا ہے، اگر تم اپنے بلانے والے کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہیں دنیا میں غنیمت اور آخرت میں جنت کی صورت میں تمہیں اس کا اچھا اجر دے گا۔ اور اگر فرما برداری کرنے سے پھر جاؤ گے تو تم اس سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر بھی پھر گئے تھے، تو فرمایا وہ تمہیں سخت عذاب آخرت میں دے گا، دردناک عذاب۔ اب یہ سخت لڑائی والی قوم سے کون لوگ مراد تھے؟ تو مفسرین نے اس کے بارے میں بہت سارے اقوال لکھے، میں 2 قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، ان سے یمامہ کے رہائشی بنو حنیفہ مراد تھے، جو کہ مسلمہ جس نے نبوت کا دعویٰ حضور کے زمانے میں کیا تھا اس کی قوم کے لوگ تھے، اور ان سے جنگ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دیہاتیوں کو دعوت دی۔ اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم اس آیت کریمہ کو سورہ فتح کی اس آیت کریمہ آیت نمبر 16 کو پڑھتے تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس جنگجو قوم سے کون لوگ مراد ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بنو حنیفہ کے خلاف جنگ کرنے کی دعوت دی، تب ہمیں پتہ چلا کہ اس جنگجو قوم سے مراد بنو حنیفہ ہے۔ یعنی اللہ نے پہلے سے خبر دے دی تھی، لیکن دیکھیے کہ ان سے جنگ کب ہوئی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اور دوسرا قول اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا کہ فارس اور روم کے لوگ تھے جو اس وقت کی سپر پاور لوگ تھے، تو ان سے جنگ کرنے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی۔ تو یہاں سے یہ بات 2 مفسرین کے 2 قول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اگر بندہ دیکھے، اس میں غور کرے، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے صحیح ہونے کی سب سے اچھی دلیل بھی ہے، یعنی بہترین یہ دلیل ہے۔ اس کی وجہ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی جہاد میں دیہاتیوں کو دعوت نہیں دی گئی، تو رسول اللہ کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے زمانے میں مرتدوں اور کافروں کے خلاف جہاد ہوئے، اور ان جہادوں میں ان کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنگجو قوم کے خلاف لڑائی کی دعوت دینے والا جو امام تھا وہ امام برحق ہے۔ تو یہ خلافت کی سب سے صحیح دلیل ہے۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ ان حضرات کی اطاعت پر، اگر آپ نے ترجمہ اگر غور سے سنا ہو تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اگر تم فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ ان حضرات کی اطاعت پر جنت اور ان کی مخالفت پر جہنم کا وعدہ دیا گیا، کہ جس سے معلوم ہوا کہ ان کی اطاعت کرنا اور مخالفت نہ کرنا یہ لازم تھا، اور یہ حکم بھی پر حق امام کے لیے ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کی دلیل ہے، جو اس قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے خلافت کو غصب کر لیا تھا اور حضرت علی کا حق تھا، تو یہ سب سے بڑا بہتان لگاتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ قرآن کی ترتیب بھی یہ بتا رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان دیہاتیوں کو جنگجو قوم کے خلاف دعوت دی گئی۔ تو یہ آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا،
درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام مولا کریم گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی، تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما، اپنے اور اپنے پیارے محبوب کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنا دے، ہر قسم کے گناہوں سے بچا لے، ہمارا ظاہر ہمارا باطن ایک کر دے، قول و فعل میں ایک کر دے، ہر قسم کی بناوٹ سے، منافقت سے، ریاکاری سے، غرور و تکبر سے، بد اخلاقیوں سے، بد اعمالیوں سے، بد کرداریوں سے، بد نگاہیوں سے، ہر قسم کے دل آزاریوں سے، تیری ناپسند کے کاموں سے اللہ ہمیں بچا لے۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، قرآن و سنت کا نور عطا فرما، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین ہماری زندگیوں میں نور عطا فرما، ہماری زندگیوں میں آسانی عطا فرما۔ یا اللہ خیر کی خیرات دے دے، خیر کو تقسیم کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیف، مولا کریم آزمائشیں دور فرما دے، ہمارے گھروں میں رحمتیں عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم مینا کی بستی، رب کریم آج فجر کی نماز کے بعد اور آج عشاء کی نماز کے بعد ہی رب کریم تیرے پاک گھر کا جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں، مولا کریم مینا کی بستی آباد ہوگی، ان لاکھوں لاکھ حاجیوں کا صدقہ اللہ ہمیں زندگی میں بار بار ہر سال حج مبرور عمرہ مقبول کی سعادت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔